السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایز یو آل نو کہ ہمارے پاس بڑے سوالات آتے ہیں کچھ کالس کے ذریعے جو میں آپ کا انتظار کروں گی. نیچے کال لائیو کال کا نمبر آ رہا ہے, اس پہ آپ کال کریں تاکہ ہم آپ کے سوال شامل کریں, آپ کی لائیو کالس شامل کریں. ساتھ میں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ سوالات آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپا میں آپ سے شروع کروں گی. کوئی پوچھنا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص فطرہ ادا نہ کرے تو کیا اس کے روزے قبول ہو جائیں گے؟ دیکھیے, روزے کی قبولیت کی جو تمام تر شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط فطرہ بھی ہے. یعنی آپ نے اگر 30 دن روزے رکھے ہیں اور تمام تر عبادتیں کی ہیں, لیکن اگر اس کے بعد فطرہ نہیں دیا تو پھر کیسے یہ قبولیت ہوگا؟ تو بہرحال آپ کو فطرہ بھی لازمی دینا ہے. ٹھیک ہے جی. گیلانی صاحب, کسی کی بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو کیا وہ اپنی شادی پر عقیقہ کر سکتا ہے؟ عقیقہ زندگی میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے, آخری لمحات میں بھی, یعنی کہ بڑی عمر میں بھی کیا جا سکتا ہے. عقیقہ لیکن کا مین مقصد کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے, اور بچے کے لیے جو ہے وہ 2 بکرے اور بچی کے لیے 1 بکرا ذبح کیا جائے. عقیقے کا گوشت جو ہے سب کھا سکتے ہیں, یہ بطور صدقہ کے نہیں ہوتا, بلکہ سب لوگ جو گھر والے ہوتے ہیں وہ سب اس کو کھا سکتے ہیں. اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ 7ویں دن بچے کے یا بچی کے جو سر کے جو بال ہیں ان کے برابر چاندی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی جائے اور پھر عقیقہ کیا جائے. اور رہی یہ بات کہ آخری یعنی کہ جو شادی پر جو عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی پر بھی عقیقہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی شرعی طور پر بٹ لازمی ہے عقیقہ کرنا؟ ہاں لازمی کبھی نہیں ہے, سنت ہے. سنت ہے. سنت ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے جی. افران صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. میں یہ جاننا چاہی تھی وہی سوال جو ہم نے پوچھا آپا سے بھی, کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر جو لوگ فطرہ نہیں دیتے تو ان کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان رہ جاتے ہیں؟ کافی لوگ کہتے ہیں. بسم اللہ اس میں کیا الرحمن سچائی الرحیم, ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں, روزہ ایک الگ عبادت ہے, فطرہ ایک الگ عبادت ہے. یہ کہنا کہ فطرہ نہیں دیں گے تو روزے قبول نہیں ہوں گے, ایسی بات نہیں ہے. صحیح. بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوں گے جو ایلیجیبل ہیں, ان پہ فطرہ آتا ہی نہیں ہے, تو کیا ان کے روزے لٹکے ہی رہیں گے؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے. ہاں یہ ہے کہ روزے قبول ہو جائیں گے. اگر کوئی فطرہ نہیں دیتا تو وہ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا, وہ اس کے اوپر وہ ذمہ باقی رہے گا. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی سی رقم ہوتی ہے, 1.25 کلو گندم, یہ تو آپ دے دیں یا اس کی رقم دے دیں, یہ کم از کم رقم ہے 200-250 روپے. اس کو تو جلد از جلد ادا کر دینا چاہیے, بلا وجہ اپنے ذمے نہیں رکھنا چاہیے. نہیں رکھنا تو چاہیے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فطرہ نہیں دیا تو روزے قبول نہیں ہوں گے. البتہ روزے اپنی جگہ قبول ہو جائیں گے, لیکن فطرہ جو نہیں دیا اس کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا آپا, کوئی لکھ رہے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے, اس ذہنی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے, میں نے سنا ہے کہ اس کی طرف سے فطرہ نہیں دیا جائے گا, تو کیا یہ صحیح ہے, ایسا ہے؟ فطرہ دینے کے لیے عاقل ہونا شرط ضروری ہے. اوکے, تو مطلب ضروری نہیں ہے ان پہ. ہاں ضروری. صحیح ہے. اس کا کوئی پہلے میں یہ خاص عرض کر دوں کہ فطرہ جو ہے نا, اس کے لیے دینے کے لیے عاقل ہونا شرط نہیں, یہ گھر کے تمام افراد کا فطرہ دیا جائے گا. ہاں اللہ یہ کہ جو آدمی عید والی رات کو مر جاتا ہے تو پھر اس کا فطرہ نہیں دیا جائے گا. عاقل ہو یا غیر عاقل ہو, ایسا بچہ ہے جو ایب نارمل بچے جن کو کہا جاتا ہے, ان کی طرف سے بھی فطرہ دیں گے. اچھا, دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنا کریکٹ ہے؟ کیا خوابوں کی تعبیر آپ پوچھ سکتے نہیں ہیں کیا؟ دیکھیے, یہ بہت احتیاط والی بات ہے. لوگ ان باتوں کو بالکل یوں سمجھیے کہ آئی گئی کر دیتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. اس ضمن میں جو باتیں علماء عرض کرتے ہیں ان باتوں کو لوگ نہیں سمجھتے. اس میں خواب کی تعبیرات میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کو علماء اس بارے میں کچھ تعینات اور کچھ تقررات بتاتے ہیں, یعنی کہ کچھ اس کے بارے میں کچھ قیدیں لگاتے ہیں, کچھ کنڈیشنز بتاتے ہیں, تو ان کنڈیشنز کو آپ ہلکے نہ لیا کریں. میں صرف اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ پورا ذخیرہ احادیث اٹھا لیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث ہیں, اکثر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فجر کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام کی طرف فجر کے سلام پھیرنے کے بعد مڑ جاتے تھے. صحابہ کی طرف مڑ کے فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھ سے پوچھو میں نے آج رات کو کیا خواب دیکھا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ ارشاد فرماتے تھے, کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود خواب بیان کر کے فرماتے تھے کہ میں نے آج رات کو یہ خواب دیکھا ہے, اور پھر خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اس کی تعبیر بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اور تابعین نے اور مجتہدین امت نے اور وہ لوگ جو خواب کی تعبیرات کے فن کے باقاعدہ ماہر ہیں, انہوں نے کچھ شرائط رکھی, جو بات میں نے پہلے عرض کی تھی. شرائط رکھی کہ خواب کی اتنی اہمیت ہے کہ فرمایا کہ خواب اسی کو سنایا جائے جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ خواب کی تعبیر مجھے بتا سکتا ہے.
اس کے علاوہ خواب کسی کو نہ سنایا جائے. صحیح. بعض اوقات ایسا بھی لکھا گیا ہے کہ آپ اچھا خواب دیکھتے ہیں, کہ آپ دیکھتے ہیں میں جنت میں گھوم رہا ہوں, بالکل. یا آپ دیکھتے ہیں کہ میں باغات میں گھوم رہا ہوں, یا آپ دیکھتے ہیں میں پیسے لٹا رہا ہوں, کروڑوں پتی ہو گیا ہوں. اگر کہا کہ بعض جو خوابوں کے جو ماہر جو علماء ہیں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ خواب وہ کسی غیر ماہر کو بتا دے گا, اگر اس کی تعبیر اچھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تعبیر غلط بتائے, اچھی کے کچھ بجائے بھی غلط بتائے. جس کو نالج نہیں ہے اس سے پوچھنے جی کی ہاں, ضرورت نہیں ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ وہ جب غلط بتائے گا تو کہا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ معبر جو تعبیر بتاتا ہے اسی کے مطابق وہ خواب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک آخری بات عرض کر دوں, اہم ترین بات بڑی طویل ہوگی. اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو اچھا رکھیے دن کے وقت, یعنی کہ ہمارے یہاں تو کراچی میں لوگ دن کو نہیں سوتے, یعنی ہمارا دن رات ہوتی تو رات کے وقت یا دن کے وقت جب بھی آپ جاگ رہے ہوں اس وقت آپ اپنے خیالات کو اچھا رکھیے, نماز کی پابندی کیجیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھیے, اور اپنے خیالات کو کوشش کیجیے کہ کتاب و سنت اور اسی طریقے سے مکہ مدینہ ان کے تصورات میں Positive, رکھیے, بالکل, تو آپ کو بالکل. خواب بھی ایسی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے جی, ہاں میرے پاس ایک کال ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں وقار بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی وقار صاحب, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا, میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس پہ انویسٹ کرنا جائز ہے یا درست نہیں ہے؟ سنا آپ نے یہ ڈیجیٹل کرنسی, اس کے اندر آج کل بٹ کوئنز آتے ہیں اور دوسرے بھی جتنی کرنسی ہیں. دیکھیں کرنسی ہونے کے لیے شریعت نے کچھ معیارات رکھے ہیں. وہ معیارات یہ ہیں کہ دیکھیں کرنسی کا خارج میں بھی کوئی وجود ہو. ڈیجیٹل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نمبرز آپ کے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں. ہاں, جیسے ہماری پاکستانی کرنسی ہے, خارج میں وجود ہے, ڈالر ہے. Physically؟ جی فزیکلی اس کا کوئی وجود ہو, جسمانی کوئی اس کا آپ اس کو ہاتھ میں لینا دینا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو بٹ کوئن اور ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اس میں ابھی تک ایسا نہیں ہے. آپ اس کو نکالیں تو کسی دوسری کرنسی میں کنورٹ ہو کے تو آ جائے گی, لیکن خارج میں یہ ابھی تک نکلتی نہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے ابھی تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا عمومی طور پر. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی اس میں معاملات کرنے سے اجتناب کیا جائے. ہاں یہ کہ اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹ آ جاتا ہے یا اس کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو عمومی طور پہ تو آپ پھر کریں. کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی مطلب issue کہ اڈیپٹ کر سکتے ہیں آپ, بالکل بٹ کر سکتے ہیں, جب آپ کو لیکن پتہ جو اس چلے کے کہ اس میں جی یہ خرابیاں ختم کر دیں تو ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, کافی لوگ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں اس چکر میں کہ کیا پتہ یہ کرنسی بڑھ جائے, تو یہ مطلب کہ اس کو جوا کہیں گے, ٹریڈنگ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں اصل میں اس میں شرائط پوری نہیں ہے, لہٰذا اس کو جوا یا کوئی سود تو نہیں کہیں گے. ہاں یہ کہیں گے کہ بھائی اس میں سے بچیں, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ اس کو محفوظ کر سکیں. صرف آپ کے پاس نمبرز ہیں, اگر یہ کسی وقت بھی نمبرز اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کا سب کچھ گیا. ایسا اس ہی لیے ہے. آپ کے پاس اگر کوئی جو ہے آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں یا کسی طرح اس کو سیکیور کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس میں کر لیں. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب, میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں گلانی صاحب, کہ کسی کا سوال آیا ہے کہ قبرستان میں آپ کی قبرستان ہوتی ہے تو قبرستان میں کیئر ٹیکر ہوتا ہے, تو آپ اس کو سالانہ کی کوئی فیس دیتے ہیں, منتھلی کوئی فیس دیتے ہیں کہ آپ خیال رکھنا قبر کا یہ وہ, تو کیا یہ جو آپ ان کو فیس دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کے میں سے نکال کے دے سکتے ہیں یا پھر نہیں, زکوٰۃ الگ دیں گے اور یہ فیس الگ دیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو گورکن کہا جاتا ہے اس کو کیئر ٹیکر جو ہوتا ہے, گورکن اگر تو شرعی فقیر ہے تو پھر تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو زکوٰۃ آپ اس کو تنخواہ بنا کر دیں گے تو آپ اس کو تنخواہ بنا کر زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ اس کی جو تنخواہ ہے اس کی اس محنت کا نتیجہ ہے. یعنی جو آپ نے اس کے ساتھ سیلری وغیرہ جو بھی آپ نے فکسڈ کی ہے کہ یہاں پودے لگانا یا پانی دینا یا قبر کا خیال کرنا, آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر قبر, قبر کے اوپر قبر, تو بعض لوگ جو ہے یہ احتیاط کرتے ہیں. لیکن ان سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ آپ کو خود ہر ہفتے جانا چاہیے اپنے ماں باپ کی, اپنی عزیزوں کی قبر پر. آپ ہر ہفتے خود جائیں تو وہ لوگ نظر میں رکھتے کون سی قبر جو ہے وہ جو لاوارث ہے, اب کوئی نہیں آتا تو بس وہ پھر اس کا کام تمام کر دیا جاتا ہے. پہلے تو خود جانا چاہیے. لیکن گورکن کو یہ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے اس کو جو آپ نے اس کے ساتھ جو آپ نے تنخواہ مقرر کی ہے وہ آپ اس کو علیحدہ سے دیں گے, کیونکہ یہ اس کی محنت کی تنخواہ ہے. اور یہ جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں یہ آپ اس کو تنخواہ کی مد میں نہیں دیں گے, کیونکہ زکوٰۃ آپ اللہ تعالیٰ کا فرض ادا کر رہے ہیں, یہ اس کا اپنا فرض ہے, اور یہ جو آپ اس کو زکوٰۃ کی طرف سے دے رہے ہیں یہ آپ کا اللہ کا فرض ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ دیکھا یہ جائے گا کہ گورکن یہ شرعی فقیر ہے بھی یا نہیں, اس بات کی تسلی کر لی جائے گی. کیونکہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایسے ایسے گورکن دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مفتی صاحب, کہ قبرستان کے باہر جن کی 8-8 10-10 دکانیں ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ قبروں کی تختیاں اور پھول اور وہ اس کے علاوہ جو ہے کافور وغیرہ وغیرہ, یہ جو چیزیں ضروری چیزیں اور کفن تک بکتے ہیں,
اور مہنگے داموں میں بکتے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے کووڈ آیا تو ان گورکنز نے اپنی دکانوں سے کفن غائب کر دیے, اور یا یہ اللہ. باقاعدہ طور پہ لوگوں کو چکمہ دے کر, لوگوں کو دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے یہ کہتے تھے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے, وہاں سر لے کر آئیں گے. زیادہ پیسے 800 روپے کا کفن تھا اس وقت, جو مجھے یاد پڑتا ہے 800, 1000 روپے کا کفن عام ریٹ میں ملتا تھا. لوگوں نے 5,000 10,000 روپے کا کفن بھی خریدا ہے اس دور میں. تو یہ لوگ پہلے دیکھا تو جائے گا کہ یہ لوگ شریف فقیر ہیں بھی یا نہیں. اور اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے اس وقت ویلفیئر کا کام کیا کووڈ کے اندر, بالکل کفن لوگوں تک فری پہنچائے, اور لوگوں کو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اللہ کے سپرد کرنے کا, یعنی دفن کرنے کا اہتمام کیا. بالکل. اس قوم کو اگر آپ کہیے کہ یہ جو ہماری جو قوم ہے, من حیث المجموع, من حیث القوم, ہم بے حس لوگ ہیں. ہم جس طرح مرے ہوئوں کی قدر نہیں کرتے, اسی طریقے سے ہم زندوں کی قدر نہیں کرتے, اسی طرح ہم بالکل مرے ہوئوں کی قدر بھی نہیں کرتے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ جیسے پہلے کہا جاتا تھا نا کہ سارا ہی شہر جس کے جنازے میں تھا شریک, تنہائیوں کے خوف سے وہ شخص مر گیا. تو یہ چیز بالکل صحیح صاف نظر آتی ہے کہ ہم ایک بے حس قوم ہے, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی بھی غرض نہیں بالکل نہیں ہے, ہے. ہم کفن کو بھی مہنگا کر کے بیچتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. یہاں میرے پاس ایک کال ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنن کیسے ہو بیٹا آپ؟ بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہیں؟ میں پروین بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں پہلے بھی رنگ کر چکی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, جی. میں نے اپنا ٹی وی کا والیوم بالکل بند کیا ہے, اس سے آپ کی آواز, میری آواز تو آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. تھینک ٹھیک ہے. یو میرا جی. تھینک یو. میرا پہلا سوال, 2 سوال ہے لیکن ٹائم کم ہے, مجھے ایک سوال کا ضرور جواب دیجیے. میں فطرانے کے طور پہ بات کر رہی ہوں کہ ابھی اے آر وائی پہ چل رہا تھا, مطلب یہ اسی طرح کا فونام سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ فطرانہ کسی مطلب ہے جو نماز پڑھتا ہو ان کو دے دینا چاہیے. تو دیکھیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا تو بات صحیح ہے مگر بہت مشکل ہے. تو فطرانہ ہمیں مجھے کھجور پہ نکالنا چاہیے یا اس سے زیادہ بھی, اور یا ہم کچھ رقم ماسی کو دے سکتے ہیں جو ہمارے گھر کام کر رہی ہے. اور میں صاحب ہے تو مطلب اتنے زیادہ ہوتے نہیں, لیکن شکر ہے گھر اپنا ہے, گھر کرائے پہ ہے, بینک بیلنس ہے, جو بچی کی شادی اور اپنے حج کے لیے رکھا. تو آپ مجھے سر اتنی گزارش ہے کہ ذرا واضح طور پہ میں یہ جان سکوں کہ فطرانہ مجھے کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. فطرانے کے حوالے سے بات کریں. اور ایکچولی ہمارا اس سے پہلے جو سیگمنٹ ہوا تھا اس میں مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بھی بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جی فطرانہ کا ایک سرٹن اماؤنٹ ہے, میرے خیال سے 320 یا 380 کچھ اس طرح کوئی اماؤنٹ ہے, لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کے پاس اللہ نے مال دولت دی ہے تو ضروری نہیں آپ یہی دیں. آپ نے 3,000 دے دیا, آپ نے ذرا کچھ زیادہ بڑھ چڑھ کے دے دیا تاکہ وہ شخص بھی خوش ہو جائے. تو یہ میرے خیال سے ان کا سوال یہ ہے کہ ان پہ کتنا لاگو ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 4 چیزوں سے فطرہ جو ہے وہ ثابت ہے. 1.25 کلو گندم, آج کل اس کے پیسے 280, 300, 320 جگہ جگہ کے اعتبار سے. آٹا بھی لینے جائیں 2 کلو تو 160 روپے تقریباً ہے, 320 روپے بن رہے ہیں. اور اسی طرح کشمش سے ہے, کھجور سے ہے, جو سے ہے, تو اس طرح جو ہے وہ اس سے دیا جاتا ہے فطرانہ. سب سے زیادہ مہنگا کشمش کا ہے, تقریباً 6,000 8,000 تک پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد کھجور سے ہے. اگر کھجوروں میں بھی اجوا کھجور لی جائے تو وہ بھی تقریباً سمجھ لیں 3.5 کلو کھجور اجوا. تو یہاں پاکستانی اعتبار سے اگر اس کو لیا جائے تو وہ بھی تقریباً 6-7 ہزار روپے کا فطرہ پہنچ جاتا ہے. تو دیکھیں سب سے کم درجہ بھی ہمارے سامنے وہ ہے 300 روپے, 320 روپے, اور سب سے اعلیٰ درجہ بھی ہمارے سامنے ہے 7,000 8,000. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم سب سے کم لیول, اللہ کو دینے کی باری آتی ہے تو ہم سب سے کم والا درجہ دیکھ ایسا رہے ہے. ہو. جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے اللہ بہت دے دے, چھپڑ پھاڑ کے دے دے, آسمان پھاڑ کے دے دے. تو ہمیں چاہیے تو بہت سارا ہے, اور دینے کی باری آئے تو نکلتا کچھ نہیں ہے. تو بالکل اس لیے یہ کہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جو دے رہے ہیں جیسے ہم دنیا کے بینک میں جمع کراتے ہیں نا, ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں بھائی وقت پہ ملے گا, بڑھ کے ملے گا. اگر اللہ کے بینک میں جمع کرا رہے ہیں, یہ ہمیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیں گے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ میں مستحق لوگوں کو کیسے تلاش کروں, کیسے دوں, کیا میں اپنی ماسی کو دے سکتی ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, اگر ماسی ان کی مستحق ہے, اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,04,000 روپے کے بقدر سونا چاندی نہیں ہے, نقد رقم نہیں ہے, ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے,
ضرورت سے زائد سامان کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر، بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے شادی کے جوڑے ہیں، ایک دو دفعہ پہن لیے، پہننے کے بعد اب وہ صرف لٹکے ہوئے ہیں، الماری کی زینت ہیں، استعمال میں نہیں آ رہے ہیں، مہنگے جوڑے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ شوکیس کے اندر برتنوں کے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، سال سال بھر استعمال نہیں ہوتے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے کباڑ جمع کرنے کی، پنکھا خراب ہو گیا دوچھتی پہ ڈال دیا، مچان پہ ڈال دیا، تو یہ سارا یہ جو کچرا کباڑ ہے نا تو نکالنا چاہیے۔ یہ اگر جمع ہوتے ہوتے اگر 1 لاکھ تک روپے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر ماسی مستحق ہے، آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس کو دے سکتی ہیں فطرہ، نہیں ہے تو پھر کسی اور کو تلاش کر کے دیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آپا کوئی پوچھنے کی پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹی تعریف کر دیں، جھوٹ بول دے تو کوئی بات نہیں، معافی ہے؟ جھوٹ ویسے تو ظاہر ہے نہیں بولنا چاہیے، لیکن یہ کہ مصلحتاً اگر آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے مصلحتاً اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ خوبی موجود ہے تاکہ کسی کو جھگڑے سے بچایا جا سکے، نزاع سے بچایا جا سکے، تو وہ بہتر ہے، اور اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اس میں ایڈ کر دیں، جی دیکھیں جھوٹ عام حالت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، 3 مواقع پر جائز ہے۔ آپا نے ایک موقع تو بتا دیا، کسی 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانی ہو، آپ اس کے پاس جائیں، اچھا وہ کہے یار فلانا تو اتنا برا ہے، کہ نہیں یار تمہاری تو اتنی تعریف کر رہا تھا، اب وہ سوچنے میں مجبور ہوگا یار میں اس کو برا والا کہہ رہا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اس کے پاس جا کے کہیں یار وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا حالانکہ وہ برائی کر رہا ہے، تو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح 2 میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے، وہ اسفار سے گھر آتے تھے تو بیگم کو کہا کرتے تھے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں تمہارا خیال نہ آئے، پتہ نہیں آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا لیکن خوش کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ، اور تیسرا موقع ہے جنگ کے دوران، اگر جنگ کے دوران آپ یہ بتا دیں گے کہ ہم نے یہ راز بنایا ہے، ہمارا یہ ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی بم یہاں بن رہا ہے، یوں بن رہا ہے، تو یہ جو 3 مواقع ہیں، ایک 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی میں محبت کو قائم رکھنے کے لیے، تیسرا حالت جنگ میں، تو یہ 3 مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ سے اجتناب کرنا لازم ہے اور جھوٹ حرام ہے اس کے علاوہ۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب۔ اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے نور الرحمان عشق رمضان۔